ہمارے اہداف کیا ہونے چاہیے مولانا ہماری ساری صورتحال میں؟ ایک تو یہ بتائیں کہ فوج ہماری جو ہے وہ اس قدر مشکل سچویشن میں ہے، جب ایک فوجی کو اپنے ہی کسی آدمی کے اوپر گولی چلانی پڑے تو میرا خیال ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنی بار سوچتا ہوگا. فوج کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور دوسرا یہ بتائیں کہ ہمارے اہداف کیا ہونے چاہیے، ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے، ہمیں اس ساری صورتحال میں سے کیسے نکلنا ہے؟ اگر ہم گزشتہ ماضی کے 60 سالوں پہ نظر ڈالیں، ہماری فوج کی جتنی بھی تربیت ہوئی ہے جنگ کے حوالے سے، اس کو جو لفظ دشمن سمجھایا گیا ہے، جب بھی آپ کسی فوجی سے، کسی فوج کے سپاہی کے سامنے لفظ دشمن استعمال کریں گے تو اس سے مراد اس کا انڈیا ہوگا، اس کی انڈیا کی فوج ہوگی. آج صورتحال ایسی بدل گئی ہے کہ ہمارے مشرقی سرحدات کو تو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے، اور مغربی سرحد جو ہمیشہ ٹھنڈی رہی ہے اور جہاں پر اس کی حفاظت ہمارے قبائل کرتے رہے ہیں، آج اس سرحد کو گرم کر دیا گیا ہے. وہ فوج جو کبھی بھی ہمارے سیٹلڈ ایریا سے آگے نہیں گئی، آج اس نے پورے قبائلی علاقوں کو بھر دیا ہے فوج سے، اور سرحدات تک پہنچ گئے ہیں اور اپنی قوم سے وہ لڑ رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس وقت جب گولی چلتی تھی تو کم از کم ایک سپاہی کے ذہن میں یہ تھا کہ میں ایک دشمن کو مار رہا ہوں، میں ہندوستان کو مار رہا ہوں، میں اس کے ہندو کو مار رہا ہوں. لیکن اب جو ہے اپنی قوم پہ گولی، اپنے مسلمان پہ گولی، اپنے بھائی پہ گولی، اور اپنے ملک کے اندر ایک خلفشار. تو ظاہر ہے جی کہ قوموں کو کمزور کرنا، اس کی ترقی کی رفتار کو روکنا، یہ بھی بڑی قوتوں کے ایک اہداف ہیں کہ ترقی پذیر ممالک کو جو ہے اس کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے، ان کو داخلی خلفشار سے دوچار کیا جائے. آج اگر CIA کی پالیسی آپ دیکھیں تو اس کی پالیسی بھی یہی ہے کہ وہ پاکستان کے اگر عوام نے منتخب حکومت بنا دی اس کو کمزور پچ پہ لانا، اور اس کو ملک کی معیشت کو IMF کے قبضے میں لے جانا، انتہائی منافع بخش جو ہمارے ادارے ہیں ان کی نجکاری کرانا، بجلی اور خوراک کی کمی جس کے نتیجے میں ایک مہنگائی کا بحران ملک میں برپا کرنا، عوام کے اندر مایوسی اس حد تک چلی جانا کہ لوگ آپس میں لڑ پڑے اور ایک حکومت اور عوام آپس میں لڑ پڑے. تو اس طریقے سے ملک کو ایسے حالات سے دوچار کرنا، یہ بظاہر یہی ہے کہ آج ہمارے قبائلی بیلٹ پر تمام صورتحال میں CIA براہ راست ملوث ہے اور وہ ہمارے ملک کی سیاست کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ہمیں اپنی خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا، اپنی صورتحال کو خود دیکھنا ہوگا. اگر ہم اپنی بقا کی بھیک مانگتے رہیں گے لوگوں سے تو ہم ظاہر ہے جی کہ اپنے مستقبل کو محفوظ. بھیک کا جب لفظ استعمال کر رہے ہیں تو آپ IMF کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمیں IMF کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا کیا؟ اور جب بھیک کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں IMF کی طرف نہیں جانا چاہیے؟ میں تو صرف IMF تو ایک ادارہ ہے. جب آپ اپنی معیشت کو اس سے وابستہ کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر اپنی شرائط پر اپنے آپ کو آپ سے وابستہ کرنا ہے. اسی کے ایجنڈا، امریکہ کا ایجنڈا ہے کہ IMF سے وابستہ ہو جاؤ، IMF کا ایجنڈا ہے کہ نجکاری کرو اور معیشت کو ہمارے حوالے کرو. تو ظاہر ہے کہ آج آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ آپ کے پاس 5-6 ہفتے کے بعد آپ کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں جی، اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ قلیل المیعاد پالیسی کے تحت ہم نے رجوع کیا ہے IMF سے، ورنہ ہم فوری طور پر اس مشکل سے نہیں نکل سکتے جی. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ناپسندیدہ، غیر مقبول قسم کے فیصلے ہیں، لیکن ہمیں اس کو دوررس حوالے سے بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ فیصلے میں کہاں لے کے جائیں گے جی. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جب تک ہم بیٹھتے نہیں ہیں ان چیزوں پر اور ہم اپنے خود مختاری اور اپنے آزادی کے احساس کے ساتھ خارجہ پالیسی طے نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ ہم پھر ان کے رحم و کرم صاحب یہ ان کے رحم و کرم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ سب کچھ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور آپ حکومت کا بھی حصہ ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ جوائنٹ ریزولوشن کے بھی سگنیٹری ہیں، اور جوائنٹ ریزولوشن میں یہ صاف طور پر کہا گیا تھا کہ یہ جو جنگ ہے اس میں ہماری جو ساورنٹی ہے اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن امبیسڈر کو دفتر خارجہ بلایا جاتا ہے، وہ آتی ہیں، ان کے سامنے احتجاج کیا جاتا ہے، ویری نیکسٹ ڈے ایک اور اٹیک ہو جاتا ہے. جوائنٹ ریزولوشن پاس ہوتی ہے، اس کے 2 گھنٹے کے بعد ایک اور اٹیک ہو جاتا ہے. کیا کیا جائے؟ آپ حکومت کا حصہ ہیں، آپ بتائیے کہ اس سچویشن میں پاکستانی قوم کو کیا جواب دیں؟ میں حکومت کا حصہ ہوں لیکن اپنی ترجیحات تک، میں نے جس ترجیحات کے دائرے میں حکومت میں شمولیت کی ہے میں اس حد تک اس کے لیے جواب دہ بھی ہوں، اور پوری گورنمنٹ میں میرا یہ پریشر رہے گا ان کے اوپر کہ وہ اپنے قبلے کو سیدھا کریں. کہاں تک ہم کامیاب ہوتے ہیں لیکن سارے کوشش کرنا ہماری سعی ہے، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں آپ کو ایک بات بڑی وضاحت سے کہہ دوں، پوری قوم کے سامنے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں
کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، ہم نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی بھی بنا دی ہے، ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی کی سمت کو تبدیل کریں. اس میں تمام پارٹیوں کے آشیرواد ہمیں حاصل ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ حکومتی پارٹی جو ہے، بڑی پارٹی یا پیپلز پارٹی جو ہے، وہ اس سے کوئی ہٹ کر سوچ رہی ہوگی. جس طرح ہم سارے بیٹھ کر کئی میٹنگ کامیابی کے ساتھ کر چکے ہیں اور اس صورتحال کو ہم مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ابھی ہم اس میں لانا چاہتے ہیں وزارت خارجہ کو بھی، وزارت دفاع کو بھی، وزارت داخلہ کو بھی، ISI کو بھی، جو آئندہ اجلاس ہوگا، تاکہ ہم تمام ادارے جو اس پالیسی سے اور اس حالات سے وابستہ ہیں، ان کی ہم ایک مشترکہ لائن ہم بنا سکیں. تو ظاہر ہے کہ جو روز بروز واقعات ہو رہے ہیں، ابھی تو میرے پاس بھی اس کی کوئی تعویل نہیں ہے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، قوم کے لیے اطمینان کی کوئی بات نہیں ہے. میرے لیے خود باعث تشویش ہے. میرے نزدیک خود یہ ایک سوال ہے جس کا جواب مجھے تلاش. آپ نے کل ایک چیز تھوڑا سا دہشت گردی کے خلاف ہماری جو جنگ ہے، اس کی جو ڈائنامکس ہیں مولانا صاحب، کیونکہ آپ اس صوبے میں سے جیتے بھی ہیں، بنوں سے آپ اس دفعہ جیتے ہیں، وہاں پہ جو حالات ہیں، بنوں پہ اٹیک ہوتا ہے، ہمارے سیٹلڈ ایریاز میں اٹیک ہوتا ہے، آپ کے علاقے میں اٹیک ہوتا ہے، تو ہمارے پاس کیا چوائسز کیا ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں؟ پھر اس حکومت کو صرف اگر آپ کہیں گے کہ یہی رسپانسبل ہے یا اس ساری سچویشن کی ذمہ داری اس حکومت پر آتی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ قرینہ قیاس ہے، یہ جسٹیفائبل بات ہے؟ دیکھیے، ظاہر جو بھی حکومت کرتا ہے، ملک پر جو گزرتی ہے، اس سے بری ذمہ تو نہیں ہو سکتا. کسی نہ کسی درجے میں اس کی ذمہ داری تو بنتی ہے. حملہ چاہے وہ وزیرستان میں ہو، چاہے باجوڑ میں ہو، چاہے بنوں میں ہو، چاہے پشاور میں ہو، چاہے اسلام آباد میں ہو، ایک ہی سرزمین ہے اور ایک ہی حرمت ہے اس کی. لہذا یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ اگر وہ قبائلی علاقوں سے سیٹل ایریا میں آ سکتے ہیں تو وہ پھر اسلام آباد کی طرف بھی آکے بڑھ سکتے ہیں. اور کہیں پر بھی کہ صاحب یہاں پر خطرناک عنصر موجود تھا اور ہم نے اس پر اٹیک کیا اور یہ ہمارا حق ہے، تو اس طریقے سے تو پاکستان کی پھر سالمیت نہیں رہتی. پاکستان کی خود مختاری کہاں چلی گئی؟ پاکستان کی آزادی کہاں چلی گئی؟ اس کی سرزمین کی حرمت کہاں چلی گئی؟ تو ظاہر ہے کہ ہم سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جن کے ہاتھ میں فیصلے کی قوت ہے، وہ زیادہ عوام کے سامنے جواب دہ نظر آتے ہیں. لیکن تاہم میں اس بات کی ذرا مزید وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ایک دباؤ رہا ہے عوامی حلقوں کی طرف سے، اور بالآخر یہاں پر یہ معاملہ پارلیمنٹ میں چلا گیا اور پارلیمنٹ میں اس پر کھلی ڈیبیٹ ہوئی اور بالآخر ایک قرارداد آئی، اور قرارداد کے نتیجے میں آج اس وقت ایک قومی سلامتی کمیٹی تشکیل پا چکی ہے، جو اب ایک نئی آزاد خارجہ پالیسی کے تصور کے ساتھ پالیسی تشکیل دینا، اور یہ جو دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ کا ایک تصور ہے، اس کی ایک نئی حکمت عملی تشکیل دینا، اس پر شروعات ہو چکی ہے. اور ظاہر ہے جی، ہم پہلے سے اس بات کا ادراک رکھتے تھے کہ جس وقت ہم اپنی خارجہ پالیسی کی سمت تبدیل کریں گے یا وار اینڈ ٹیرر کے حوالے سے پچھلی پالیسیوں کو ناکام کہہ کر اس پر نظر ثانی کی بات، اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو اس قوم کو ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ جنگ ہے کیا، کس کے خلاف ہے، کیوں لڑ رہے ہیں ہم، اپنی ہی فوج، اپنے ہی لوگ، اور یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے، اس پہ ہمارا ایک واضح نقطہ نظر ہے اور ہم نے اس کو کبھی بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ تسلیم نہیں کیا ہے. یہ بہرحال مفادات کی جنگ ہے اور افغانستان کی اپنی ایک اہمیت ہے اس پوری ایشیا کی سیاست اور اس پوری ایشیا کی معیشت کے حوالے سے. روس نے بھی افغانستان کو انہی مقاصد کے لیے نشانہ بنایا، امریکہ نے بھی اور مغربی دنیا نے بھی افغان جہاد کو اسی بنیاد پر سپورٹ کیا تھا اور اتنی بڑی سپورٹ دی تھی کہ وہ کسی قیمت پر بھی افغانستان میں روس کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتا تھا. اور آج اس نے خود اسی افغانستان کو اپنی آماجگاہ بنایا ہے تاکہ خطے میں اپنے مستقبل کو محفوظ بنا سکے. سیاسی بالادستی کے حوالے سے، یہاں کی معیشت پر اور یہاں کے اقتصاد کو کنٹرول، یہاں کے وسائل پر اپنی کنٹرول، یہاں کی تجارت پر اپنی کنٹرول. تو یہ سارے وہ اہداف ہیں جس کے لیے وہ ایک
عسکری مہم جوئی کر رہا ہے، مفادات اور وسائل تک براہ راست رسائی حاصل تو کیا ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے؟ ان کو اس چیز کا ادراک ہے، لیکن انہوں نے جو پالیسی بنائی ہے وہ دباؤ اور خوف کے اندر بنائی ہے، اور خوف اور دباؤ کے تحت بننے والی پالیسیاں یہ آپ کو وقتی ریلیف تو دے سکتی ہے، لیکن مستقبل میں مستقل طور پر کبھی ملک و قوم کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر کچھ تضادات ہیں جس کا آپ خود اندازہ لگائیں کہ امریکہ جو ہے جنگ لڑ رہا ہے، مفادات تک رسائی کی، لیکن اس نے ٹیررزم کے خلاف جنگ کہ جس کا آغاز انہوں نے کروسیڈ جنگ کے عنوان سے کیا تھا، لیکن دنیا نے ان سے کہا کہ آپ نے غلطی کر لی، اور اس کو فوراً سمیٹ کر انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ۔ اب دہشت گرد کون ہے؟ شدت پسند اور انتہا پسند۔ وہ کون ہے؟ مذہبی لوگ، مذہبی انتہا پسند، مذہبی انتہا پسندی، اور اس طرح مسلمانوں کو کئی حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ انتہا پسند ہیں، یہ روایت پسند ہیں، یہ اعتدال پسند ہیں، یہ روشن خیال ہیں، اور مذہبی انتہا پسندی کے عنوان قائم کر کے دوسری امت کو ان سے الگ کر دیا، اور اس ایک طبقے کو تنہا کر کے ان کے وساطت سے، اس راستے سے وہ پوری امت کے مفادات پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، عرب کے تیل پر، جنوبی ایشیا اور مشرقی ایشیا کے تجارتی راستوں پر، وسط ایشیا کے معدنیات پر۔ یہ سارے ان کے اہداف و مقاصد ہیں۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا اصل ہدف کیا ہے اور وہ کیا لڑائی لڑنا چاہتا ہے۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ کل سے افغانستان کے جہاد جو یہی بڑی بڑی پگڑیوں والے اور داڑھیوں والے لڑ رہے تھے، اور یہی لوگ جو ہیں وہ روس کے خلاف لڑ رہے تھے، اور روس ان کو شدت پسند اور انتہا پسند کہتا تھا، امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا تھا، ان کو تربیت کر رہا تھا، ان کو اسلحے اور کروز میزائل مہیا کر رہا تھا۔ آج وہی لوگ کیوں اتنے خطرناک ہو گئے ہیں کہ دنیا اس سے خوف کھا رہی ہے اور وہ دنیا کو کھا جائیں گے؟ جی، تو بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے اپنے اہداف ہیں اور اپنے مقاصد ہیں، اور